السلام علیکم سامعین، منتھلی سلطان الفقر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور خودی اور جدید ٹیکنالوجی، اور یہ جو آرٹیکل شائع ہوا ہے وہ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور نومبر 2025 کے شمارے میں شائع ہوا ہے، اور اس کو تحریر کیا ہے محترمہ امامہ رشید سروری قادری صاحبہ نے۔ آپ کیا لکھتی ہیں کہ انسان کی تخلیق کسی اتفاقی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ یہ مقصد انسان کو صرف جسمانی وجود کے درجے سے اٹھا کر ایک روحانی ہستی بناتا ہے جو نہ صرف اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتی ہے بلکہ کائنات میں اس کے ارادے کی نمائندہ بھی بنتی ہے۔ اسی شعور ذات، اسی روحانی آگہی اور اسی مقصد زندگی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کا نام دیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خودی انسان کی وہ باطنی قوت ہے جو اسے اپنی اصل پہچان دلاتی ہے۔ جب یہ خودی زندہ رہتی ہے تو انسان زمین پر خلافت الہیہ کے منصب کا اہل بنتا ہے، اور جب یہ سو جاتی ہے تو وہ دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29 میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یعنی میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ سامعین، یہی روح انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی روحانی نسبت کو بنیاد بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک خودی کوئی خود غرضی نہیں بلکہ وہ شعور ہے جو انسان کو اللہ کی مشیت کے تابع کر کے خود مختار بناتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین، اس شعر سے واضح ہوتا ہے کہ خودی انسان کو اپنی تقدیر کا خالق بننے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کی رضا میں زندہ رہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے میں خودی محض نظری تصور نہیں بلکہ ایک عملی نظام حیات ہے۔ یہ انسان کو سستی، مایوسی اور غلامی سے نکال کر عمل، علم اور یقین کی راہ دکھاتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خودی صرف فرد کی بیداری نہیں بلکہ قوموں کی تقدیر بدلنے کا راز بھی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خودی کی تعمیر 3 بنیادوں پر ہوتی ہے: علم، عشق اور عمل۔ علم انسان کو بصیرت دیتا ہے، عشق اسے قوت پرواز بخشتا ہے، اور عمل اس بصیرت اور جذبے کو حقیقت میں ڈھال دیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم اگر عشق سے خالی ہو جائے تو خشک عقل بن جاتا ہے، اور عشق اگر علم سے جدا ہو جائے اندھی جذباتیت۔ اسی توازن کا نام خودی ہے۔ خودی کی سب سے بڑی دشمن غلامی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غلامی کے خلاف ہمیشہ علم و عمل کے ذریعے جہاد کی دعوت دی۔ وہ نوجوان کو شاہین جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی مخلوق جو بلند پرواز کرتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس کا مسکن ہیں اور وہ کسی آشیانے کی قید برداشت نہیں کرتی۔ شاہین کی طرح آزاد، خوددار اور جری نوجوان ہی ملت کی امید ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 70 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عزت اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب انسان اپنی خودی پہچانے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر خودی نہ رہی تو سمجھ کے خاک ہے تو، اگر خودی ہے تو سب کچھ ہے تو خدا کی طرح۔ خودی کا مقصد انسان کو خود پسند بنانا نہیں بلکہ اس کی روح کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا ہے۔ جب خودی اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو انسان اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیتا ہے۔ یہی وہ خودی ہے جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کامل کی صورت میں پیش کیا۔ جدید دور میں جب انسان ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی سے دوچار ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ آج انسان نے علم کے ذریعے کائنات کو تسخیر کر لیا ہے لیکن خود اپنے اندر کا سفر بھول گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل میڈیا نے زندگی کو آسان ضرور بنایا ہے مگر انسان کو اپنی اصل سے دور کر دیا ہے۔ سورہ فصلات آیت نمبر 53 میں قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق
وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم عنقریب اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ سامعین، سائنس انہی آفاقی نشانیوں کا مطالعہ ہے، تاہم اگر یہ مطالعہ خالق سے غافل ہو تو یہ انسان کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور ٹیکنالوجی کے خطرے کو محسوس کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم نے مجھ سے کہا کہ عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ اگر عشق کے بغیر علم ہو تو وہ محض تخمین اور ظن ہے، اور عشق اگر علم کے بغیر ہو تو بے سمت جذباتیت۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جدید سائنس اس وقت باعث خیر بنے گی جب اس کے ساتھ روحانیت کا شعور ہو۔ ٹیکنالوجی کی برکات انکار کے قابل نہیں، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے، انسان کو ستاروں تک پہنچا دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسے خود سے دور بھی کر دیا ہے۔ مسلمان نوجوان آج مغربی نظریات کی یلغار میں اپنی شناخت کھو رہا ہے۔ اگر وہ اقبال کے نظریہ خودی کو سمجھ لے تو جان جائے گا کہ تقلید نہیں، تخلیق ہی اس کی راہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ سامعین، ایمان ہی وہ قوت ہے جو خودی کو زندہ رکھتی ہے۔ اسلام علم و تحقیق کا سب سے بڑا دائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 224 ابن ماجہ، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حصول صرف دنیاوی ترقی کے لیے نہیں بلکہ روحانی کمال کے لیے بھی ضروری ہے۔ اقبال اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ علم جب عشق کے تابع ہوتا ہے تو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان کو خودی کی تربیت کون دے؟ فلسفہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن عملی رہنمائی کے بغیر وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس خلا کو صوفیہ کرام نے ہمیشہ پر کیا ہے۔ انہوں نے روحانی تربیت کے ذریعے انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا، اور آج کے جدید دور میں وہ ہستی سلطان الفقر ہفتم، سلطان العاشقین، حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ہیں، اور آپ کا مقصد انسان کو معرفت الہی تک پہنچانا ہے۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی تعلیمات اقبال کے تصور خودی کی عملی شکل پیش کرتی ہیں، اور تعلیمات کا محور یہ ہے کہ انسان اپنی روحانی پہچان حاصل کرے اور اللہ کی معرفت کو مقصد حیات بنائے۔ آپ مدظ اللہ الاقدس کے نزدیک حقیقی آزادی دولت یا اقتدار سے نہیں بلکہ قرب الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو وہی اصل خودی ہے۔ یہی اقبال کا فلسفہ بھی ہے، بندگی میں آزادی اور فنا میں بقا۔ آپ نے روحانیت کو جدید ذرائع کے سلطان الفقر ہفتم نے روحانیت کو جدید ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے عام کیا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ویب سائٹس اور کتب کے ذریعے آپ نے لاکھوں نوجوانوں کو تصوف اور خودی کے پیغام سے روشناس کرایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تصوف ماضی کی چیز نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی خانقاہ میں نوجوانوں کی تربیت نہ صرف روحانی بلکہ عملی میدان میں بھی کی جاتی ہے۔ یہاں انہیں ایمان، عمل، کردار اور خدمت انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جو ایک باشعور خودی کو جنم دیتی ہے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہی وہ نم ہے جو سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس اپنی تعلیمات کے ذریعے دلوں میں پیدا فرما رہے ہیں۔ آپ کی دعوت دراصل اقبال کے خواب کی تعبیر ہے کہ مسلمان علم و ٹیکنالوجی میں ترقی کرے مگر اپنی خودی کو نہ بھولے۔ اقبال کا فلسفہ فکر دیتا ہے، ٹیکنالوجی عمل کے مواقع فراہم کرتی ہے اور تصوف ان دونوں کو روح بخشتا ہے۔ یوں اقبال رحمۃ اللہ علیہ جدید سائنس اور آپ مدظ اللہ الاقدس کی تعلیمات ایک دوسرے کے تکملہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کو مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان کا سفر صرف
زمین پر نہیں بلکہ اپنے باطن میں بھی ہے۔ اگر علم اور خودی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو علم غلامی بن جاتا ہے اور خودی تکبر۔ ان کا امتزاج ہی کامیابی کا راز ہے۔ اس آرٹیکل کو تحریر کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء اور فقر اقبال شامل ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل جدید الحیات اسلامیہ اور جدید علمی و سائنسی مضامین ایتھکس اینڈ انٹیلیجنس آرٹیفیشل